علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ الکہف بھی ایک مکی صورت ہے اور یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 100 صحابہ نے ہجرت کی تھی 5 نبوی میں، یعنی 4 نبوی کے آغاز میں اعلان عام ہوا تھا، 3 سال دعوت کے خفیہ تھے، اور 1.5 سال کے اندر ہوا یہ کہ ظلم و ستم کی چکی گھومنے لگی اور صحابہ پر جور و ستم کا آغاز ہو گیا، اور 80 مرد اور 20 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ وہاں کے جو بادشاہ تھے نجاشی عیسائی تھے، تو ان صحابہ کی تربیت کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ یہ معاملات پیش آنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد والی جو صورت ہے مریم، وہ بھی 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں پڑھی تھی۔ تو یہ پس منظر ہے اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف کے بہت میں آسانی سے بتاتا ہوں آپ کو، 6 پیراگراف ہیں، 6 پیراگراف، ایک تمہید ہے اور ایک اختتامیہ ہے، تو درمیان میں 4 پیراگراف ہیں اور درمیان میں 4 قصے ہیں۔ تمہید اور اختتامیہ کے علاوہ 4 قصے ہیں۔ پہلا قصہ غار والوں کا ہے، دوسرا قصہ 2 زمینداروں کا ہے، ایک بڑا زمیندار ہے، ایک چھوٹا زمیندار ہے، تیسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ہے، اور چوتھا قصہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ اور پہلے قصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان ایک آزمائش ہے، ایمان لانے کے بعد انسان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ دوسرے قصے میں بتایا گیا ہے کہ مال کی کمی اور زیادتی ایک آزمائش ہے، اور مال پھر انسان کو غرور اور تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے اور راہ راست سے ہٹا بھی سکتا ہے۔ تیسرے قصے میں بتایا گیا ہے ان کی کمی اور بیشی بھی ایک آزمائش، اور چوتھا قصہ جو حضرت ذوالقرنین کا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اقتدار بھی، حکومت بھی ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، ابتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکومت کے ذریعے سے بھی لوگوں کو اور بالخصوص قیادت کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے۔ اور پوری صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ کہ یہ دنیا حسن عمل کی آزمائش کا امتحان ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے نیک اعمال کرنے والا کون ہے۔ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، یہ ہے اصل بات جو پوری صورت کے اندر کہی گئی ہے۔ اور اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تعریف ہے اس ہستی کی جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن الکتاب کو نازل کیا اور اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ یا پیچیدگی نہیں رکھی۔ یہاں جو عبد کا لفظ ہے، ذرا غور فرمائیے، جب بھی عبد کا لفظ آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت پھوٹتی ہے۔ یہاں علی رسول ہی کا بجائے علی عبد ہی کہا گیا، یعنی میرا بندہ، میرا وفادار، میرا مطیع اور فرمان، جو نہ صرف میری رسالت کی ذمہ داری کا فریضہ انجام دے رہا ہے بلکہ میری باتوں پر خود عمل کر کے دکھاتا ہے۔ عبد ہے۔ تو ذرا اس نقطے کو نوٹ کر لیجیے۔ قیما لینذر باسا شدید، اور یہ کتاب بالکل سیدھی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ڈرانا، انذار۔ لینذر باسا شدیدا من لدن، اس کی طرف سے اس کتاب کے نازل کیے جانے کا مقصد انذار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور یہ کتاب خوشخبری بھی دیتی ہے ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اجر حسن ہے۔ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، اور اس اجر حسن کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کتاب کے نزول کا مقصد یہ بھی ہے کہ بالخصوص عیسائیوں کو، اہل کتاب کو ڈرایا جائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا،
اور ان لوگوں کو ڈرایا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، بیٹا بنا لیا. اور یہاں یہ ذہن میں رکھ لیجئے بالخصوص نجش کے جو حبش کے جو عیسائی تھے، نجاشی وغیرہ، ان کو ڈرانا مقصود تھا اور ان کو مسلمان کرنا مقصود تھا، اور بالآخر نجاشی نے اسلام قبول کر لیا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، بڑی سختی سے کہا جا رہا ہے نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی علم تھا، جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی برا کلمہ نکلتا ہے ان کے منہ سے. ان یقولون الا کذبا، یہ تو صرف جھوٹ کہہ رہے ہیں، جھوٹ. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ان کے آثار پر آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، غم کے مارے، رنج کے مارے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں. اب دیکھیے یہ دو آیتیں بڑی اہم ہیں، آیت نمبر 7 اور 8، یہی اس صورت کا مرکزی مضمون ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے اس زمین کے اوپر جتنی زینت رکھی ہے، زینت اللہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ لنبلوہم، تاکہ لوگوں کو ہم آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان لوگوں کے اندر عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. اب یہ زینت کیا ہے؟ دیکھیے گھوڑے ہیں بڑے دلکش ہیں، کھیت ہیں، پھل ہیں، باغات ہیں، پھول کے کی کیاریاں ہیں، یہاں کے اوپر سرسوں کا کھیت ہے، خوبصورت عورتیں ہیں، مکانات ہیں، گاڑیاں ہیں. تو اس کے اندر کیا ہے؟ سب زینت ہے، زمین کے اندر زینت ہے. لیکن وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور لیکن اس زمین کی زینت سے دھوکہ نہ کھانا، اس زمین پر جو کچھ ہے ما علیہ، اس کو ہم ایک چھٹیل میدان بنا دیں گے، ایک بنجر زمین میں تبدیل کر دیں گے. یہ رونق عارضی ہے، مستقل نہیں ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ غار والے اور کتبے والے جو لوگ تھے، یہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے. اس اول فتیۃ الی الکہف، جب کچھ نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا، اور ان نوجوانوں نے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اپنی خاص رحمت سے ہمیں نواز، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے امور کو درست کر دینے کا سامان فراہم کر. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اور ان کے کانوں پر تھپک تھپک کر ان کو کئی سال تک ہم سلاتے رہے. ثم بعثناہم، اس کے بعد ان کو ہم نے بیدار کیا. لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا، تو امدا، تاکہ دو گروہ ہو گئے تھے اس میں، تو وہ تاکہ جان لیں کہ کس نے صحیح مدت کا شمار کیا. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہ غار والوں کا قصہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم ٹھیک ٹھیک بتائے دیتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے، توحید پر ایمان لائے تھے، اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور وزدناہم ہدی، اور ہدایت میں ہم نے اضافہ کر دیا تھا. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا تھا، مضبوط کر دیا تھا. اس قاموا، جب یہ اٹھے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، بڑے صاحب ایمان توحید والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمینوں کے جو آسمانوں اور زمین کے نظام کو چلا رہا ہے. رب السماوات والارض ہے، وہی ہمارا نظام بھی چلا رہا ہے. جو ہمارا رب ہے وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ذرا بات کو سمجھ لیجیے آپ، جو ہمارا سسٹم چلا رہا ہے، یعنی کھانے کا نظام، ہاضمے کا نظام، خون کا نظام، تنفس کا نظام، جو ہمارا رب ہے، جو ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے، وہی تو آسمانوں اور زمینوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے. یہ ہے ان کی توحید. لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں بنائیں گے. کیا نوجوان تھے، کیا نوجوان تھے، کیا توحید تھی. لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے یہ بات کی کہ اللہ کے علاوہ بھی الہ ہے تو یہ شطط ہوگا. شطط کا مطلب ہے بکواس، بیہودہ بات.
بے عقلی کی بات، بیہودہ بات ہوگی. ہم ایسی بیہودہ بات نہیں کریں گے. اللہ صرف ایک ہے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ. اب یہ اپنی قوم کے اوپر کھڑتے ہیں، اپنی قوم کے، یہ ہماری قوم ہے، دیکھو اس نے اللہ کو چھوڑ کر کئی آلہہ بنا لیے. لو یاتون علیہم بسلطان بین، کاش یہ لوگ کوئی دلیل، واضح دلیل لے کے آتے. فمن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ کئی خدا ہیں. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. تو جب یہ لوگ ان سے الگ ہو گئے اور ان خداؤں سے الگ ہو گئے جو اللہ کے علاوہ پوجے جا رہے تھے، تو پھر انہوں نے غار میں پناہ لی. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُحْيِي لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، تاکہ جو ہے ان کا رب ان کے اوپر اپنی رحمت کو تمام کرے اور ان کے کاموں کو آسان کر دے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اور اب وہ غار ایسا تھا وہ نارتھ اور ساؤتھ کی طرف تھا وہ، اور اس کا منہ اور اس کا، تو پھر یہ جو سورج ہوتا تھا یہ مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا تھا اور مغرب کی طرف غروب ہو جاتا تھا. تو ایسے وہ کاٹتا تھا سورج دائیں جانب اور بائیں جانب کہ روشنی اس کے اوپر نہیں پڑتی تھی، کیونکہ اس کا جو فیس تھا وہ اس طرف تھا، شمال جنوب کی طرف تھا. اور وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ بالکل غار کے اندر ایک بڑا کشادہ حصہ تھا، اس کے اندر تھے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پا گیا. وَمَنْ يُضْلِلْ، جس کو اللہ گمراہ کر دے فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے کوئی ولی، سرپرست اور مرشد نہیں پائیں گے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ خیال کرتے کہ وہ سوئے ہوئے، کہ وہ جاگ رہے ہیں، لیکن وہ سوئے ہوئے تھے. وَهُمْ رُقُود. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ، اور ہم یہ کر رہے تھے، ان کو کروٹیں بدلوا رہے تھے، کبھی سیدھی جانب اور کبھی جو بائیں جانب، یمین اور شمال کی طرف. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اب یہ کہ غار کا جو دہانہ تھا وہاں پر کتا اپنے بازو، اپنے ہاتھ جو ہے کہ جو بازو پھیلائے ہوئے وہاں تیار بیٹھا ہوا تھا. تو اب منظر دیکھیے آپ اس کا کہ روشنی وہاں نہیں جاتی، کیونکہ نہ صبح کے وقت روشنی اس پر طلوع ہوتی تھی، نہ شام کے وقت مغرب کی روشنی اس کی طرف آتی تھی، کیونکہ وہ یعنی طلوع اور غروب کی جانب نہیں تھا اس کا دہانہ غار کا، اور سامنے اندھیرا ہی اندھیرا اور ایک کتا بیٹھا ہوا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ وہاں پہنچتے اور اس منظر کو دیکھتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر وہ ان کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا یا وہاں جاتے، یہاں جا کے دیکھتے تو وہاں سے فوراً بھاگ جاتے، یا پھر آپ پر ایک ہیبت اور دہشت طاری ہو جاتی. ایسا منظر تھا وہ غار کا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اس کے بعد پھر ہم نے ان کو بیدار کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کتنی دیر تک یہاں سوتے رہے. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایک دن یا دن کے ایک حصہ یہاں آرام کرتے رہے. پھر جو ہے وہ قالو، دوسروں نے کہا ربکم عالم بما لبثتم، کہ تم لوگوں کا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم یہاں کتنی دیر سے ہو. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. اب دیکھیے آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرو کہ ایک آدمی کو سکے دے کر مدینے کی طرف، یہ سکے لو، ایک آدمی کو بھیجو. ادھر دیکھیے اس سے کیا بات معلوم ہوئی، وکالت جائز ہے اس کو، جس کو کہتے ہیں نا دلالی، کسی آدمی کو آپ ایجنٹ بنا دیتے ہیں اور اس کو پیسے دیتے ہیں کہ میرے بجائے تم یہ خرید لو، یہ میرے بجائے مکان خرید لو، اس کو کہتے ہیں وکالت، اس کو دلالی، یہ جائز ہے. تو انہوں نے یہی کیا، چندہ جمع کیا، سب پیسے دیے، اس کو کہا اور کہا کہ اس کو شہر میں بھیجو. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ،
تو اب یہ کہ اس کو دیکھنا چاہیے، فَلْيَنْظُرْ، اس آدمی کو جس کو آپ مکان خریدنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں، اس پر شرائط بھی آپ عائد کر سکتے ہیں کہ مکان اتنا بڑا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اس سیکٹر میں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو، اس سے کم نہ ہو، اتنے بیڈ روم ہو، یہ بھی شرط لگا رہے ہوں. کہتے ہیں کہ دیکھو ہوٹل سے کھانا تو لے آنا خرید کے، لیکن حلال ہو، پاکیزہ ہو. دیکھو سب سے ازکا طعام کہاں ملتا ہے. بڑے خدا والے تھے، حلال و حرام کا خیال کرنے والے نوجوان تھے. یہ توحید والے ہی نہیں تھے بلکہ حلال و حرام کا خیال کرنے والے بھی تھے. اور پھر وہاں سے وَفَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ، تو پھر وہ جا کے لے آئے گا آپ کے لیے ان پیسوں سے. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور یہ چوکنا رہے، ہوشیار رہے، ادھر ادھر دیکھتا رہے کہیں گورنمنٹ پکڑ نہ لے. گورنمنٹ آپ کی تلاش میں ہے، کیونکہ آپ اہل توحید ہے، اور حکومت کیا ہے، وہ مشرک کا نا مذہب ہے حکومت کا، اور وہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پکڑ کے مار دیں گے، جو توحید والا ہے اس کو مار ڈالیں گے. تو مودی کی گورنمنٹ تھی وہاں پر، تو وہ جیسے مشرکانہ جو ہے دین مسلط کر رہا ہے انڈیا کے اوپر. انہم یظہروا علیکم یرجموکم، اگر جو ہے ان لوگوں کے اوپر یہ بات ظاہر ہو جائے تو وہ پتھر سے ہلاک کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، مار ڈالیں گے. اے نوجوانوں، تو جس آدمی کو بھیج رہے ہیں اسے کہہ رہے ہیں ذرا ہوشیاری کے ساتھ جانا، کہیں تم پکڑے نہ ہو جاؤ، گرفتار نہ ہو جاؤ، خاموشی سے جانا، کھانا خرید کے لے کے آنا. او یعیدکم فی ملتہم، یا پھر کیا کریں گے، آپ کو ہندو بنا دیں گے، مشرک بنا دیں گے، بت پرست بنا دیں گے. تو یہ بولو جے سری رام بولو ورنہ مار ڈالیں. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں سنیے، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اگر تم شرک قبول کر لو گے، دوبارہ وہ مذہب اختیار کر لو گے تو کبھی ہرگز فلاح نہیں پا سکو گے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تو اس طرح جو ہے اللہ نے ان کے حال پر خبردار کر دیا تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کی گھڑی میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اب یہ کیا ہوا، وہ آدمی پھر پکڑے گیا، وہ جو آدمی گیا تھا وہ پکڑا گیا. وہاں جا کے دیکھا تو وہ سکے جو تھے وہ 300 سال پرانے سکے تھے، گورنمنٹ بدل چکی تھی، 300 سال تک سوتے رہے وہ. اور اس وقت جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ توحید کی آ گئی تھی وہاں پر. تو وہ پھر وہ آدمی بھاگ گیا وہاں سے غار کی طرف، اور سارے اب شہر جو ہے ان کے پیچھے بھاگتا رہا، یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے سکے لے کے آئے ہیں. تو پھر وہاں جا کے دیکھا تو وہ ساری حقیقت ان پر کھل گئی کہ اور اس یتنازعون بینہم امرہم، اب ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، انہوں نے کہا یہاں پر وہ اپنا حال بتا کہ وہ لوگ مر گئے جو اصحاب کہف تھے. تو یہاں اختلاف پیدا ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک یادگاری عمارت تعمیر کر دی جائے، ربہم عالم بہم، ان کا رب ہی ان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم، لیکن جن لوگوں کے پاس اختیارات تھے انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم اس پر ایک عبادت گاہ تعمیر کرتے ہیں اس کے اوپر. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یہ کہیں گے کہ وہ 3 لوگ تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور یا پھر یہ کہیں گے کہ وہ 6 لوگ تھے اور جو ہے 7واں ان کا کتا تھا. رجمًا بالغیب، اندھیرے میں تیر پھینکتے ہیں، تیر تکے پھینکتے ہیں. وہ 5 لوگ تھے اور 6واں ان کا کتا تھا. خمسۃ سادسہم کلبہم رجمًا بالغیب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں 7 تھے. وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ثامن یعنی 8واں ان کا کتا تھا. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ربی عالم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، کہ ان کی صحیح تعداد کو تو میرا رب ہی جانتا ہے اور یہ لوگ بہت کم جانتے ہیں. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، اس میں آپ جو ہے بحث میں نہ پڑھیے، پر سرسری ان پر بات کیجئے. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور اس کے بارے میں زیادہ دریافت نہ کیجیے. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انشاءاللہ کے بغیر آپ یہ نہ کہیے کہ کل میں یہ کام کر کے رہوں گا. تو وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ،
اور اپنے رب کو یاد کیجئے جب بھول جائیں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور آپ کہہ دیجئے کہ قریب ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے گا. اب ذرا غور سے سن لیجئے، ذرا بات کو سمجھیے. پہلے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا، کتنے تھے وہ؟ تو اے نادانو، اے بے وقوفو، یہ قصے کی جو ذیلی تفصیلات ہوتی ہیں نا اس پر دھیان نہ لگاؤ. یہ مت پوچھو کہ 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، یہ مت پوچھو. اصل سوال یہ ہے کہ وہ کیوں گئے تھے. وہ ہے اصل بات جو اس قصے میں سمجھنی ہے. وہ اہل ایمان تھے، توحید والے تھے، حکومت مشرک تھی، حکومت ان کو قتل کرنا چاہتی تھی، حکومت کہتی تھی کہ دوبارہ ہمارا مشرکانہ مذہب قبول کر لو. فنڈامنٹل رائٹس نہیں تھے، بنیادی حقوق نہیں تھے، مذہبی آزادی نہیں تھی. اس کے بجائے تم لوگ یہ سوال کرتے ہو کتنے تھے، کتنے سال رہے. یہ غیر اہم سوالات مت کرو. تو سوال کرنے والوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے. ایک بے وقوف ہوتے ہیں جو قصے کے مقاصد پر نگاہ رکھتے ہیں، اور جو عقل مند ہوتے ہیں. جو بے وقوف ہوتے ہیں وہ فضول سوال کرتے رہتے ہیں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. تو وہ وہاں اس غار کے اندر 300 سال تک رہے. وہ وَازْدَادُوا 9، یہ 300 سال شمسی حساب سے، اور 300 اس میں 9 اور ملا لیجئے. یہ 9 کیا ہے؟ یہ قمری سال بن جاتے ہیں. یہ 309 سال قمری اور 300 سال شمسی. قُلِ اللہ عالم بما لبثوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے سال رہے. لہو غیب السماوات والارض. اللہ کے پاس تو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہے. ابصر بہ واسمع. کتنا خوبصورت وہ، کتنا اچھا دیکھنے والا ہے، کتنا اچھا سننے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. ادھر دیکھیے 2 باتیں بڑی اہم، کہ اس کے علاوہ ان لوگوں کے لیے کوئی ولی نہیں ہے، سرپرست نہیں ہے، کارساز نہیں، کوئی بگڑی نہیں بنا سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا. ادھر دیکھیے اللہ تعالیٰ قانون سازی میں کسی کو شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں. دیکھیے ادھر دیکھیے، جبریل سے نہیں پوچھتا جبریل تمہارا کیا خیال ہے، 100 کوڑے کی سزا رکھ دوں یا 50 کی رکھ دوں. ولا یشرک فی حکمہ. کسی سے مشورہ نہیں کرتا 30 دن کے روزے کافی ہیں یا 2 مہینے کا کر دوں ان لوگوں کو. سمجھ گئے بات؟ ولا یشرک فی حکمہ احدا. کیونکہ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے، دانا ہے. حکم دینے والا حکم ہے، وہ حکیم ہستی ہے. اس کو ذرا سمجھ لیجئے. تو اس کو کہتے ہیں توحید حاکمیت. اس میں اس کی آخری آیت میں یعنی کہا گیا ہے کہ اس کی عبادت میں بھی شرک نہ کیا جائے، اور یاد رکھیے اس کی حکومت میں، اس کی حاکمیت میں بھی شرک نہیں ہو سکتا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کیجئے. لا مبدل لکلماتہ. اس کے کلمات نہیں بدلتے، کوئی بدل نہیں سکتا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور آپ جو ہے اس کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں پا سکتے. اب یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں. دیکھیے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہاں صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے. صحابہ کرام ایسے خدا والے لوگ تھے، ایسے خدا والے لوگ تھے، ہر وقت اپنے رب کو صبح و شام پکارتے تھے. بالغداۃ والعشی یدعون ربہم یریدون وجہ، اور اس کی خوشنودی کے متلاشی ہوتے تھے. تو اب یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ جڑے رہیے. وصبر کا مطلب ہے ان کے ساتھ، ان کو تھامے رہیے، ان کو چھوڑنا نہیں. صحابہ کو بڑے قیمتی ساتھی ہیں یہ، اور جو تبدیلی اور جو انقلاب آئے گا دنیا کے اندر انہی صحابہ کے ذریعے سے آئے گا، انہی مہاجرین کے ذریعے سے آئے گا، انہی انصار کے ذریعے سے آئے گا. یہ ان کے ساتھ جڑے رہیے، بڑے قیمتی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں یہ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. ان سے نگاہیں نہ پھیریے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرتے ہیں؟ اب دیکھیے دوسرا حکم دیا جا رہا ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ جڑے رہیے، ان کے ساتھ تھامے رہیے. اب بتایا جا رہا ہے کہ ابو جہل، ابو لہب، یہ امیہ بن خلف اور
ولید بن مغیرہ جیسے جو مشرکین مکہ کے سردار ہیں ان کی پیروی نہ کرنا، ولا توتی ان کی پیروی نہ کرنا کافروں کی۔ اب دو قسم کی لیڈرشپ ہے، دیکھیے آپ، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک صحابہ کرام، ایک اللہ والے ہیں، اور ایک خدا کے باغی ہیں۔ تو اب یہاں کون سی لیڈرشپ ہے سنیے، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ان لوگوں کی پیروی مت کیجیے، ان لیڈروں کی پیروی مت کیجیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ واتبع ہواہ، ایسی لیڈرشپ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتی ہے۔ وکان امرہ فرطا، ایسی لیڈر جن کے احکامات وہ حد سے بڑھے ہوئے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ۔ وقل الحق من ربکم، کہہ دیجئے کہ یہ آپ تم لوگوں کے رب کی طرف سے حق ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب یہ 5 نبوی میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، فنڈامنٹل رائٹس لکھ لیجئے آپ، مذہبی آزادی دی جا رہی ہے 5 نبوی میں مکے کے اندر۔ جس کا دل چاہے اس قرآن پر ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے انکار کر دے، کوئی دین میں زبردستی نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها۔ تو اب بتایا گیا کہ لیکن جو انکار کرے گا، جو ظالم ہوگا، اس کے لیے ہم نے آگ کو بالکل تیار کر رکھا ہے، اور اس کی جو قناتیں ہیں گھیرے ہوئے ہوں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور اگر وہ فریاد کریں گے، مانگیں گے، تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا کالمہل یشوی الوجوہ، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کا پانی ہوگا جو ان کے چہروں کو جلا دے گا۔ بئس الشراب، کتنا برا پانی ہوگا وہ، وساءت مرتفقہ، اور کتنی بری آرام گاہ ہوگی ان کے لیے۔ اس کے برخلاف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے کیا کہا گیا؟ آپ کو آزادی ہے، مذہبی آزادی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اس کے بعد کہا جائے لیکن انجام مختلف ہوگا۔ تو جو لوگ ایمان لا کرنے کا عمل کریں گے، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ من احسن عملا، جو عمل کے اعتبار سے اچھا ہوگا۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو باغات دیے جائیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہیں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور ان لوگوں کو سونے کے، ذہب کے کنگن پہنائے جائیں گے جنت کے اندر۔ ادھر دیکھیے، اس دنیا میں سونا حرام ہے اور ریشم بھی مرد کے لیے حرام ہے، لیکن وہاں سونے کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے اور ریشمی لباس بھی دیا جائے گا۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور ان کو سبز رنگ کے ریشم اور کم خواب کا لباس پہنایا جائے گا۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اور وہ ٹیک لگا کر مسجدوں پر بیٹھے ہوں گے، کوئی فکر نہیں ہے، کام نہیں کرنا، اطمینان کی زندگی کی ہوگی۔ نعم الثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقہ، اور کتنی اچھی یہ آرام گاہ ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھیے پہلا قصہ بھی ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس پر تبصرہ بھی ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، تو اب ان لوگوں کو، 2 لوگوں کا واقعہ، ان کی مثال بیان کیجئے۔ تو ایک بڑا زمیندار تھا، ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ اب دیکھیے آپ ایک ٹیبل بنا لیجئے اپنی کاپی پر، اور اس کو بھی نوٹ کیجئے، اس کو بھی نوٹ کیجئے، اس کی کیا صفات ہیں، اس کی کیا صفات ہے۔ جعلنا لأحدہما جنتین من عنب، تو ان میں سے 2 میں سے ایک کو ہم نے 2 باغات دیے تھے، انگور کے باغات۔ وحففناہما بنخل، اور انگور کے باغات کے اطراف جو ہیں کھجور کے درخت تھے، تاکہ سینڈ سٹارمز، آندھی وغیرہ سے کھجور، وہ جو انگور کی بیلیں ہیں درمیان میں، وہ محفوظ رہیں۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور اس کے درمیان 2 باغات کے درمیان کھیتی تھی، یعنی سبزیاں وغیرہ یہ اگاتے تھے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغات نے بہت اچھا پھل دیا۔ ولم تظلم منہ شیئا، اور اس کی پیداوار میں کسی قسم کی کمی نہ تھی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور دونوں باغات کے درمیان اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک نہر جاری کی ہوئی تھی۔ وکان لہ ثمر، اور اب اس باغ کے اوپر پھل آیا ہوا تھا، پھل کا موسم تھا۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا وعز نفرا۔ اب دیکھیے، اب یہ بڑا زمیندار جو تھا وہ اپنے دوست سے، جو چھوٹا زمیندار تھا، اس سے کہنے لگا، اور وہ اس سے جب انا اکثر منک مالا،
مال کے اعتبار سے میں تجھ سے بڑا ہوں. تیرے پاس کیا ہے؟ 2 بیگھے زمین ہے نا, 1 ایکڑ زمین ہے تیرے پاس, اور کیا ہے؟ میرے پاس دیکھ 2 مربع ہیں, 2 مربع, 50 ایکڑ زمین ہے, دیکھ درمیان سے نہر بہ رہی ہے, اور یہ انگور کا باغ, یہ کھجور کا باغ, یہ سبزیاں دیکھ, تیرے پاس 2 بیگھے زمین ہے. مال زیادہ ہے میرے پاس, اور میری نفری بھی زیادہ ہے. آز اور طاقتور لوگ ہیں یہ, بچوں کی صدائیں والے ہیں. میں زمیندار ہوں, بہت بڑا زمیندار, گن مین میرے ساتھ ہیں, ہتھیار والے لوگ ہیں. آز نفر, یعنی وہ بڑے تگڑے بھی ہیں, عزت والے بھی ہیں, پوری جماعت ہے میرے پاس. تو کیا ہے؟ تیرے پاس بندے بھی نہیں ہے, تیرے پاس مال بھی نہیں ہے. اب دیکھیے تکبر. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, وہ اور اپنے باغ میں داخل ہوا. وَهُوَ ظَالِمُ النَّفْسِ, اس عالم میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا, اور اکڑ کے کہنے لگا میرا نہیں خیال نعمتیں کبھی زائل ہوں گی, کبھی ہمیشہ رہیں گی. دیکھو کیا باغ ہے, کتنی دولت ہے, کتنے نوکر کام کر رہے ہیں. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, اب یہ جو بڑا زمیندار تھا یہ مشرک بھی تھا, منکر قیامت بھی تھا. کہتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ قیامت کبھی آئے گی, قیامت کبھی قائم ہوگی. وَلَئِن رُودِدتُ, پہلے تو میں آخرت کو مانتا ہی نہیں, قیامت کو مانتا ہی نہیں, بفرض محال میں لوٹا بھی دیا جاؤں, الی ربی, اپنے رب کی طرف, لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا, یہاں مجھے 2 مربع ملے ہیں, وہاں بھی 4 مربع ملے ہیں. پیدائشی حق ہے, میں تو امیر ہوں, امیر ہی رہوں گا, مرنے کے بعد بھی امیر ہی رہوں گا. تو میں ایسی جگہ میں بھیجا جاؤں گا جہاں جو اس سے زیادہ بہتر ہوگی. اب دیکھیے, قال له صاحبہ, اب وہ چھوٹا زمیندار جو اس کا دوست تھا وہ کہنے لگا, وہو یحاورہ, اور وہ اس سے گفتگو کہہ رہا تھا, گفتگو کر رہا تھا. وہ کہنے لگا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا, ارے نادان, تو انکار کرتا ہے اس اللہ کا, اکفرت بالذی خلقک من تراب, جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے پیدا کیا, اور اب تجھے پورا 6 فٹ کا انسان بنا دیا. ثم سواک رجلا, تو دیکھ اپنے ماضی پہ غور کر, تو کیا تھا؟ معمولی نطفہ تھا. تو تیرے باپ کا نطفہ تھا, ماں کے پیٹ میں گیا, اور جا کے تو اب 9 مہینے رہ کے باہر نکل کے اتنا بڑا ہو گیا, کر رہا ہے تو تیرا ماضی کیا ہے تیرا, ذرا غور کر. تو لیکن هو اللہ ربی, لیکن سن, اللہ میرا رب ہے. یہ چھوٹا زمیندار کہہ رہا ہے, ولا اشرک بربی احدا, میں اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کروں گا. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ. اب یہ دوسرا جو تھا چھوٹا زمیندار, یہ دائی تھا, مبلغ تھا, اس نے کہا کہ تو اپنے باغ میں جب داخل ہوا, اکڑ کے کہہ رہا تھا نا, یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ کیوں نہیں کہا؟ اس کے بعد کہتا ہے ان تھرنی انا اقل منک مالا وولدا, اگر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا مال کم ہے اور میری اولاد کم ہے, میرے ماننے والے کم ہے, میرا گھرانہ چھوٹا ہے, فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک, تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بڑا باغ مجھے دے دے, تجھ سے زیادہ دولت سے مجھے نواز دے, ہو سکتا ہے ایسا. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ, اور یہ جو تیرا باغ ہے اس کے اوپر آسمان سے کوئی آفت بھیج سکتا ہے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا, اور پھر یہ پورا جو دو باغ جس پر تو اترا رہا ہے, ناس کر رہا ہے, یہ ایک میدان بن جائیں گے. ایسا ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھیے, یہ ولی اللہ تھا, لکھ لیجئے, یہ کرامت ہے اس ولی اللہ کی. یہ چھوٹا جو زمیندار تھا, یہ اس کی کرامت ہے. اس نے بس اتنا کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے تجھ سے زیادہ دے, اور ہو سکتا ہے کہ تیرے باغ کو تباہ کر دی, کوئی آسمان سے آفت نازل ہو جائے. اور یہی ہوا. اور یُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا, یا پھر تیرے جو زمین کا جو پانی ہے, جو نہر بہ رہی ہے, یہ پانی اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے, 400 فٹ نیچے چلے جائے, 1000 فٹ پانی نیچے چلے جائے, بورنگ کریں گے تو پانی نہیں ملے گا. فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا, اور پھر تو تیرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ پانی زمین سے کھینچ کے نکال سکے. پھر کیا ہوا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, اس کا جو باغ کا جو پھل تھا وہ گھیر لیا گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهِ, اب وہ اپنی ہتھیلیاں ملنے لگا. وہ شاعر کہتے ہیں نا, بعض اوقات وقت کو انسان
بعض اوقات وقت کو انسان ہاتھ سے کھو کے ہاتھ ملتا ہے، ہاتھ سے کھو کے ہاتھ ملتا ہے. تو یہی تھا وہ کفیہ علی ما انفق فیہا، کہنے لگا میں نے تو اس پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا، باغ کے اوپر فینسنگ پہ کیا تھا، اتنے پودے لگائے تھے، نہر بنائی تھی، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، اب ہاتھ ملنے لگا، ساری انویسٹمنٹ ڈوب گئی. وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بالکل اوندھے، وہ جو انگور کا باغ تھا وہ اوندھا پڑا ہوا تھا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور وہ کہنے لگا ہائے میری بدبختی بدقسمتی، لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. مشرک تھا نا، مشرک بھی تھا، منکر خدا بھی تھا، اور منکر آخرت بھی تھا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ. اب سن لیجئے، اب وہ چونکہ مشرک تھا، مشرک کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ غوث بچا لے گا، قطب بچا لے گا، یہ بچا لے گا، عیسیٰ بچا لیں گے، مریم بچا لے گی، یہ آستانہ وہ آستانہ بچا لے گا. تو کوئی گروہ نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے اللہ. وما کان منتصرا، اور خود اس کے اندر اتنا بل بوتا نہیں تھا کہ اللہ سے انتقام لیتا، اللہ سے بدلہ لیتا، اللہ کی آفت کو روک سکتا. ہنالک الولایۃ للہ الحق. ہونا یہ ہے اصل جملہ، اس کو انڈرلائن کرو، یہ ہے حاصل کلام، کہ اس وقت جب اس کا باغ تباہ ہو گیا اور اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس وقت یہ بات ثابت ہوئی کہ ولایت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، حکمرانی اس کی ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری، وہی ایک ہے، طاقتور خدا ہے، باقی سب بے بس ہے، کمزور ہے، غیر اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی امام، سب اللہ کے سامنے بے بس، لاچار، مجبور ہے. یہ ہے توحید قدرت. ثابت ہو گیا کہ اختیارات کا مرکز، منبع اور مرجع اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے. ہوا خیر ثوابا، اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی وہی بہتر ہے. وخیر عقبہ، اور وہی بہترین انجام سے آشنا کرنے والا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اب یہاں پر تفسیر آ رہا ہے، دوسرے قصے کے بعد تفسیر آ رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی کی مثال دیجئے. کما ان انزلناہ من السماء، دنیا کی زندگی کی مثال بارش کی سی ہے جو ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں. فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تذروه الرياح. پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے سوکھ جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، اور ہوائیں اس کو لے کے پھرتی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اب اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ اہم بات ہے کہ ہر شے پر اقتدار اس کا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مقتدر ہے، اقتدار رکھتا ہے، وہ حکمران ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بارش. دیکھیے ادھر دیکھیے، بچے ہو گئے، شادی ہو گئی، مکان بنا لیا آپ نے، گاڑی خرید لی، یہ کیا ہے؟ بیوی ہو گئے، بچے ہو گئے، مال آ گیا، پیسے آ گئے، بنون آ گئے، یہ سب دنیا کی زینت ہے. لیکن باقی رہنے والی چیزیں کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. وہ نیک اعمال ہیں، اعمال الصالحات، وہ تمہارے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں، ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے، جس پر آدمی کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور پھر کیا ہوگا؟ قیامت. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جب ہم پہاڑوں کو چلانا شروع کر دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو آپ بالکل ننگی دیکھیں گے. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور کسی کو ہم چھوڑیں گے نہیں. ہر انسان جو آدم سے لے کر قیامت کے دن تک پیدا ہوگا، سب کو اکٹھا کریں گے. وَأُرِيدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، تو اور وہ لوگ صف باندھ کر اللہ کے سامنے لائے جائیں گے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلا شبہ آپ لوگ ہمارے سامنے آ گئے ہیں جس طرح ہم نے پہلی دفعہ آپ کو پیدا کیا تھا. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، تمہاری یہ غلط فہمی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا، یعنی ہم نے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، یعنی نامہ اعمال کی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ،
مجرمین دیکھیں گے کانپ رہے ہوں گے، مشفقین مما فی، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، وَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری بدقسمتی، مالی حاضل کتاب، کیسی عجیب و غریب کتاب ہے، کیسا عجیب نامہ اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں تو کوئی چھوٹی اور بڑی چیز بھی لکھنے سے جو ہے چھوٹی نہیں، ہر چیز اس میں ہے۔ میں نے اس آدمی کو 10 روپے دینے کا ارادہ کیا تھا، وہ بھی لکھی ہوئی ہے اس کے اندر۔ میں نے اس لڑکی کو آنکھ ماری تھی، وہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ کوئی بڑی اور چھوٹی چیز اس میں درج ہونے سے رہ نہیں گئی ہے۔ لا نغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، جس کا ہم نے احاطہ نہ کیا ہو، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس میں وہاں دیکھ لیں گے کہ ولا یظلم ربک احد، اور آپ کا رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اب وہ قصہ آ رہا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، ایک جن تھا ابلیس، اس نے نہیں کیا۔ کان من الجن، اب یہ اس کو انڈر لائن کر لو، کان من الجن، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا، یہ ذرا سمجھ لو، یہاں کنفیوژن ہو گیا لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو۔ جن ہے، کان من الجن، تو ففسق عن امر ربی، اس نے یعنی اپنے رب کے احکامات کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اے نادانو، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر ولی بناتے ہو؟ کیا ابلیس کو، اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر سرپرست بناتے ہو تم لوگ؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ اور اس کی اولاد تم لوگوں کی دشمن ہے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، ظالم لوگ کس کو سرپرست بنا رہے ہیں؟ کیسا بدل ہے ان کے لیے؟ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ولی بنا رہے ہو۔ بے وقوفو، نادانو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے جب آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی تو میں نے تم کو گواہ نہیں بنایا تھا، اس وقت تم لوگ موجود نہیں تھے۔ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، جب تمہاری اپنی تخلیق ہو رہی تھی اس وقت بھی تم گواہ نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں جو ہے گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور اس دن جو شرکا جو ہے جن کے بارے میں تم لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے تو وہ ان کو بلائیں گے لیکن وہ جواب نہیں دے سکیں گے، اور ان کے کو جو ہے ان کے لیے ایک موبق، ایک ہلاکت کی جگہ ہوگی۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرمین دوزخ کی آگ کو دیکھ لیں گے۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا، ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس کے اندر جانے ہی والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور یہاں سے بچنے کا کوئی راستہ وہ نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں دی ہیں۔ لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان لڑائی جھگڑے میں بہت تیز ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، لوگوں کو کون سی چیز ایسی ہے جو رکاوٹ بنتی ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے جب ان کے پاس الہدیٰ ہدایت آ گئی۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور لوگ اپنے رب سے استغفار کیوں نہیں کرتے، مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے، معافی کیوں نہیں مانگتے؟ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ وہ چیز آ جائے جو پہلے کے لوگوں کے ساتھ آ چکی ہے، یا پھر سامنے ان کے کوئی عذاب آ جائے؟ سنو، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے ہیں ان کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، وہ مبشر بھی ہوتے ہیں، وہ منذر بھی ہوتے ہیں، وہ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخ سے ڈراتے ہیں۔ تو جو بھی رسول آتا ہے وہ منذر اور مبشر بن کے آتا ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ،
اور جو انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، یعنی باطل کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں، یعنی فیک آرگومنٹ سنیے، بودی دلیلیں، فالس، اور تاکہ وہ حق کو گرائیں، حق کو نیچا کریں۔ وَاتَّخَذُوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور وہ میری آیات کو اور جن چیزوں سے ڈرایا جا رہا ہے اس کو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے، جب آپ کسی منکر خدا سے، ایتھیسٹ سے بحث کر رہے ہیں، یا منکر آخرت سے بحث کر رہے ہیں، کسی لبرل سے کر رہے ہیں آپ، یا یہ جو جس طرح کے لوگ ہمارے ہاں میڈیا کے اوپر آتے ہیں، یہ ذرا ان سے بحث کر رہے ہیں نا، تو ان کے طرز استدلال پر غور فرمائیے، وہ کس طرح کی آرگومنٹ کرتے ہیں، کس طرح اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، اللہ کو نیچا دکھانے کے لیے، آخرت کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں، ذرا نوٹ کر دی۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اس کے رب کی آیات سے تذکیر کی گئی، یاد دہانی کی گئی، لیکن ان سے وہ روگردانی کرتا ہے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھول گیا کہ اس کے ہاتھوں نے کیا کمایا اور کیا پیش کیا۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر پردے ڈال دیے، ان یفقہوا، تو اب وہ نہیں سمجھ سکتے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں کو الہدا کی طرف دعوت دیں گے، کامل ہدایت کی طرف، یعنی پورے قرآن اور پوری حدیث کی طرف دعوت دیں گے، الہدا، دیکھیے الف لام کیا ہے، یہ پورا اسلام کی طرف دعوت دیں گے، الاسلام کی طرف، تو وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ہمیشہ مغفرت کرنے والا ہے، غفور ہے، رحمت والا ہے، وہ انسانوں کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ جنت میں دیکھنا چاہتا، لیکن لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں جانا چاہتے ہیں۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر وہ لوگوں کو پکڑ لے ان کی کمائی کی وجہ کی بنیاد پر، ان کے برے اعمال کی بنیاد پر، تو عذاب میں وہ جلدی کرتا، لیکن عذاب میں وہ جلدی نہیں کرتا، وہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ بل لہم موعد، ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، اور پھر وہ اس کو ملتوی نہیں کر سکیں گے، کوئی اور ٹھکانہ نہیں پا سکیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ ہیں وہ بستیاں، اہلکناہم، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا۔ اب یہاں سے وہ تیسرا قصہ آ رہا ہے، غار کا قصہ ہو گیا اور دو زمینداروں کا قصہ ہو گیا، اب یہاں پر قصہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ کا۔ یہ 1300 قبل مسیح کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ کا۔ اب دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم حضرت موسیٰ کو دیا ہے، تو اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ جو ہے فلاں آدمی سے جا کر ملاقات کیجیے اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کیجیے، تو اور اس کی کچھ علامتیں بتا دی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، تو وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا تھا، یہ غالباً حضرت یوشع بن نون تھے، جوشوا، اور ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ یہ بھی نبی تھے، تو ان سے کہا کہ جو ہے ہم چلتے ہی رہیں گے حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، مجمع البحرین کے پاس نہ پہنچ جاؤں، او یا پھر میں او امضی حقبا، میں چلتا ہی رہوں گا مدت تک۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، اور جب وہ دونوں وہاں مجمع کے پاس پہنچے تو دونوں جو ہے اب وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے۔
فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور مچھلی اچانک اچھل کر وہ دریا کے اندر عجیب و غریب طریقے سے راستہ بنا کر نکل گئی۔ فلما جاوزا، اب وہ ایک مقام تھا، وہ اس سے وہ آگے بڑھ گئے، وہاں رکنے کے بجائے بہت آگے بڑھ گئے۔ اس اوینا الی الصخرۃ، تو ایک چٹان تھی، تو کہ آپ دیکھا نہیں کہ وہ صخرہ کے پاس پہنچے، فإنی نسیت الحوت، تو وہ دوسرا جو شاگرد تھا ان کا، وہ کہنے لگا کہ جب ہم وہاں رکے تھے چٹان کے پاس، انی نسیت الحوت، میں مچھلی کو بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر، تو یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے بھلا دیا، میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ اب دیکھیے پیغمبر کے اوپر بھی شیطان حملہ کرتا ہے، اور کرتا کیا ہے؟ بھلا دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی بھلا دیا، وہ آگے ذکر آئے گا سورہ طٰہٰ میں، ہم بتائیں گے آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں بھول گئے، 2 کے بجائے 4 پڑھا دی، 4 کے بجائے 2 پڑھا دی، 5 پڑھا دی، پھر 2 سجدے کیے، سہو کے سجدے کیے، بھول جاتا ہے انسان، یہ شیطان کی ٹیکنیک ہوتی ہے۔ تو وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر، کہ انہیں جو ہے شیطان کے علاوہ کسی نے نہیں بلایا تھا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور مچھلی نے سمندر کے اندر عجیب و غریب طریقے سے راستہ لے لیا۔ قال ذلک ما کنا نبغ، تو فرمایا، حضرت موسیٰ کہنے لگے، ارے بھائی یہی تو ہم چاہتے تھے، اسی جگہ فرتد علی آثارہما قصصا، اور پھر وہ نشانات کو دیکھ کے پھر مڑ کے واپس اس جگہ پہ آئے جہاں پر مچھلی گم ہوئی تھی، چٹان کے پاس۔ فوجدا عبدا من عبادنا، تو دونوں نے، یعنی حضرت موسیٰ نے اور حضرت یوشع بن نون نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا، یہ حضرت خضر تھے۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، جن کو ہم نے اپنے خاص فضل سے، رحمت سے نوازا تھا۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو اپنی خاص رحمت سے، علم سے نوازا تھا۔ قال لہ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے ان سے درخواست کی، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تو فرمایا کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، تاکہ میں آپ سے وہ چیزیں سیکھوں جو آپ نے رشد و ہدایت کی سیکھی ہیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اب دیکھیے انہوں نے پہلے ہی بتا دیا، حضرت خضر نے پہلے بتا دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ ادھر دیکھیے ایک بات کاپی پہ ذرا نوٹ کر لیجئے، علم کی پہلی شرط صبر ہے، علم کی پہلی شرط کیا ہے؟ صبر ہے۔ اچھا میں ایک بات تھوڑی سی بتاؤں آپ کو، ایک آدمی تھا، ایک نوجوان، پرانی بات ہے، آج سے 10-12 سال پرانی بات، ایک نوجوان لڑکا تھا، کوئی 20 سال کا لڑکا تھا، میں لاہور میں گیا ہوا تھا 1 ہفتے کے لیے لاہور، تو اس نے مجھے فون کیا کہ مجھے آپ کے 2-3 گھنٹے چاہیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دہشت گرد تھا وہ، نوجوان تھا، اور وہ کوئی کسی کا آدمی، اس نے فون کیا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں 3 گھنٹے کا۔ میں نے کہا ٹھیک، تو عشاء کے بعد آ جاؤ، وہ تو وہاں میں نے کہا آ گیا وہ، اس نے تعارف کرایا کہ میرا نام فلاں ہے، میں بھول گیا اب کیا نام ہے وہ۔ اچھا اس کے بعد ایک سوال کیا، ابھی میں 2 جملے بھی میں نے کہا، ٹوک دیا اس نے، پھر دوسرا سوال کر دیا، پھر میں ایک جملہ میں کہتا تھا، پھر سوال کرتا تھا، پھر سوال کرتا تھا۔ میں نے کہا سوری، ادھر دیکھیے، میں نے روک دیا، میں سمجھ گیا اس کو، وہ کیا مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے، مجھ سے کیا سننا چاہتا ہے، میں سمجھ گیا اس کو۔ میں نے کہا سنو کہ اب تم ایسا کرو، میں آدھے گھنٹے تک تمہارے سوال سنوں گا، میں یہ دیکھو میرے پاس کاغذ ہے، میرے پاس قلم ہے، میں سوال سنوں گا، بیچ میں کچھ نہیں بولوں گا، میں تمہارے سوال سنوں گا، تم بولتے جاؤ، میں سوال لکھوں گا، اور جب میں بولوں گا تم منہ بند رکھو گے، اور تم کاغذ قلم لے کر لکھو گے اور اپنے موبائل میں میری باتیں نوٹ کرو گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں ایک جملہ بولتا ہوں تم کاٹ دیتے ہو، ایک جملہ بولتا ہوں کاٹ دیتے ہو، تم سننا نہیں چاہتے، تم مجھے پٹی پڑھانے کے لیے آئے ہو تم۔
تو اب یہاں دیکھیے علم کے لیے صبر بہت ضروری ہے. تو اب وہ حضرت خضر کہتے ہیں کیف تصبروا، آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں، علی ما لم تحط بہ خبرا، ان چیزوں پر جس کو آپ کا علم ہی نہیں دیا گیا. اچھا جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ بڑا بے صبرا ہوتا ہے، یاد رکھیے. جس کے پاس علم ہوتا ہے نا اس کے اندر تحمل ہوتا ہے، جذباتی نہیں ہوتا وہ. قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، اب حضرت موسیٰ بڑے مرعوب ہو گئے، کہنے لگے انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، ولا آسی لک امرا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اچھا اب یہ استاد شرائط آئے طالب علم پر کہ میری شاگردی اختیار کرنی چاہتے ہو تو پہلے یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، ابھی یہ سوال مت کرو 6 مہینے کے بعد کرنا، 1 سال کے بعد کرنا، ابھی ایک دم بہت ساری چیزیں ایک ہی دن نہ پوچھو. قال، آپ دیکھیے وہ شرط لگاتے ہیں فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. اگر آپ میری پیروی کرنا چاہتے ہیں تو سنو، شرط یہ ہے کہ کوئی چیز کے بارے میں مت پوچھئے جب تک کہ میں خود اس کا جواب نہ دوں. فَانْطَلَقَا، چل پڑے. حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا. اچھا اب ذرا دیکھیے کہ اب وہ یوشع بن نون رہ گئے، رکیبہ 2 آدمی تھے، اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، یہ دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے. خرقہا، اب انہوں نے کیا کیا، اس کو پھاڑ ڈالا، اس میں سوراخ کر دیا، کشتی کا جو اوپر کا حصہ تھا اس میں سوراخ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام تو ان میں صبر کہاں تھا، فوراً بول پڑے قال اخرقتہا لتغرق اہلہا، آپ نے اس کو پھاڑ دیا، اس میں سوراخ کر دیا، کیا کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں آپ؟ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بڑی عجیب کام کر دیا ہے آپ نے. حضرت خضر کہنے لگے قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے تم کو پہلے ہی بتا نہیں دیا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، خاموشی سے دیکھتے جاؤ. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، حضرت موسیٰ کہنے لگے دیکھیے میں بھول گیا تھا، جو چیز میں بھول گیا تھا اس سے مجھے گرفت نہ کیجئے، ولا ترهقنی من امری عسرا، اور مجھ پر جو ہے اس معاملے میں میرے پر سختی نہ کیجئے. فانطلقا، وہ آگے بڑھے. حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، دونوں نے دیکھا وہ ایک بچہ ان سے ملا، غلام تھا، غلام عربی میں کہتے ہیں 14 سال تک کے لڑکے کو، تو ایک لڑکا تھا 10-12 سال کا جتنا بھی تھا، اس کو انہوں نے حضرت خضر نے قتل کر دیا. حضرت موسیٰ فوراً کہہ اٹھے قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک معصوم بچے کو بغیر کسی قتل کے قتل کر ڈالا، کیا وہ قاتل تھا؟ کیا آپ نے قصاص میں اس کی جان لی؟ بغیر نفس آپ نے کیوں قتل کیا؟ آپ نے، وہ زکیہ تھا، پاک روح تھی، وہ معصوم روح تھی، کیوں مارا اس کو؟ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت برا کام کیا ہے، بہت برا کام کیا. اب حضرت خضر نے کہا پہلے میں نے نہیں کہا تھا؟ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. قال، حضرت موسیٰ نے کہا، آپ شرمندہ ہوئے، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اب یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے 2 چانسز آپ نے دے دیے، ایک اور چانس دیجئے، اگر میں نے کوئی چیز پوچھی آگے مستقبل میں تو فلا تصاحبنی، پھر آپ جو ہے میرے ساتھ نہ رہیے. قد بلغت من لدنی عذرا، اور یعنی میری طرف سے آپ کے پاس عذر پہنچ گیا. فانطلقا، آگے بڑھے. حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ دونوں ایک بستی کے پاس پہنچے، وہاں کے لوگوں کے پاس پہنچے. استطعما اہلہا، دونوں نے کھانا مانگا وہاں کے لوگوں سے. فابوا، انہوں نے انکار کیا، ان یضیفوہما، کہ یہ دونوں کی مہمانی کریں. فوجدا فیہا جدارا، تو وہاں دونوں نے ایک دیوار دیکھی. یرید ان ینقض فاقامہ، وہ دیوار گرا ہی چاہتی تھی، اب گری کہ تب گری. فاقامہ، حضرت خضر نے کیا کیا، اس کو بالکل پکی بنیاد پر کھڑا کر دیا، دیوار کی اینٹیں وینٹیں نکال کے پھر نیچے سے بنیاد مضبوط کی اور اس کو صحیح طریقے سے کھڑا کیا.
اب حضرت موسیٰ تیسری مرتبہ بول پڑے، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو ان سے پیسے لے سکتے تھے، مزدوری لے سکتے تھے، انہوں نے مہمانی نہیں کی، کھانا نہیں دیا ہم کو، ہم بھوکے ہیں، اور کھانے سے انکار کر دیا، کھانا دینے سے انہوں نے، تو کم سے کم پیسے لے لیتے آپ۔ اب وہ کہنے لگے حضرت خضر، قال ھذا فراق بینی و بینک، اب وقت آ گیا ہے آپ کے اور ہمارے فراق کا، جدائی کا، سأنبئک بتاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، اب میں وہ چیزیں آپ کو بتا دوں گا اور اس کی تعویل بتاؤں گا کن چیزوں پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اما السفینہ، جہاں تک کشتی کا تعلق تھا، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، تو وہ مسکینوں کی کشتی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اور میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، تو آگے ایک بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ، جو ہر سالم صحیح نئی کشتی کو چھین لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، تو میں نے اس کو عیبدار کر دیا، داغدار کر دیا، اس میں سوراخ کر دیا، تاکہ مسکینوں کی نوکری چلتی رہے، کاروبار چلتا رہے ان کا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے جس کو میں نے مار ڈالا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو ان کے ماں باپ دونوں پکے مومن تھے، صاحب ایمان تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ جو ہے دونوں لڑکے بڑے ہونے کے بعد باغی بنے، سرکش بنے، اور فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا، تو فرمایا کہ ان کے رب نے پھر یہ ارادہ کیا کہ اس بچے کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد دے جو زیادہ پاکیزہ ہو، خیرم منہ زکاتن واقرب رحمہ، اور رحم کے سے بہت زیادہ قریب ہو، یعنی رحیم اولاد دے گا۔ اور جہاں تک دیوار کا تعلق، رم الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، تو وہ دو یتیم لڑکوں کی دیوار تھی شہر کے اندر، وکان تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے ان دو بچوں کا خزانہ تھا، وکان ابوہما صالحا، اور ان دو یتیم بچوں کا باپ تھا وہ بڑا نیک تھا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو ان کے رب نے یہ چاہا کہ جو ہے وہ بڑی عمر تک پہنچ جائیں، وہ دو یتیم لڑکے بڑے جوان ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اور وہ دونوں لڑکے اپنا خزانہ نکال لیں، رحمتاً من ربک، آپ کے رب کی طرف سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رحمت، وما فعلتہ عن امری، حضرت خضر کہنے لگے یہ میں نے اپنی طرف سے کام نہیں کیے، یہ اپنی طرف، وما فعلتہ عن امری، یہ سارے کام جو ہے میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یعنی اللہ کے حکم سے کیے، اللہ کی مرضی سے کیے، اور عین ممکن ہے کہ وہ کوئی اللہ کے فرشتے ہوں یا کوئی اللہ کے بندے ہوں۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، تو ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، تو یہ تعویل ہے جن تین باتوں کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو یہاں تیسرا قصہ ختم ہو گیا، اب چوتھا قصہ آتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، تو میں آپ لوگوں کو ان کا قصہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں ان کو اقتدار دیا تھا، حکومت دی تھی، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور انہیں ہر طرح کے اسباب فراہم کیے تھے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو پھر انہوں نے ایک سفر کا سامان کیا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ اس جگہ وہاں پہنچے جہاں سورج ڈوبتا تھا، وجد تغرب فی عین حمیئۃ وجد عندہا قوم، تو وہاں پر ایک چشمہ تھا، گدلا
کیچڑ والا پانی کا چشمہ تھا جہاں سورج ڈوب رہا تھا، تو وہاں انہیں اس کے پاس ایک قوم ملی. قلنا یا ذوالقرنین، تو پھر ہم نے ذوالقرنین کو کہا اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ان تتخذ فیہم حسنا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین سے یہ کہا کہ آپ کو ہم نے بادشاہت دی ہے، اقتدار دیا ہے، چاہے تو آپ ان پر ظلم کریں، عذاب دیں، ان کو ستائیں، تکلیف دیں، یا پھر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. تو حضرت ذوالقرنین کا جواب یہ تھا اما من ظلم، تو جو ظلم کرے گا فسوف نعذبہ، تو پھر ہم اس کو عذاب دیں گے، ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ پھر عجیب و غریب عذاب سے دوچار کرے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور جو نیک عمل کرے گا ایمان لا کر، اس کے لیے بہترین انجام ہے، بہترین بدلہ ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور پھر ہم اس کے لیے نرم بات کریں گے. اب اس کے بعد یہ مغرب کی طرف ایک مہم تھی. ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک اور مہم کا سامان کیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو اس طرف یہ گئے جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا، یعنی مشرق کی سمت. تو وہاں دیکھا کہ ایک قوم ایسی ہے جن کے لیے ہم نے سائے کا یا دھوپ سے بچاؤ کا کوئی سامان، کوئی ستر ان کے لیے نہیں تھی. کذالک وقد احطنا بما لدیہ قبرا، تو یہ حقیقت تھی، اور جو ہے تو جو کچھ ہم نے جو ان کے پاس تھا اس کی ہمیں خبر تھی. ثم اتبع سببا، پھر ایک تیسری مہم کے لیے انہوں نے اسباب فراہم کیے ذوالقرنین نے. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک یہ کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے. وجد من دونہما قوما، تو وہاں دو قوموں کے علاوہ ایک تیسری قوم سے ان کی ملاقات ہوئی ذوالقرنین کی. لا یکادون یفقہون قولا، تو وہ ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے تھے، ان کی زبان بالکل مختلف تھی، بڑی مشکل سے زبان ان کی سمجھ میں آتی تھی. تو اس قوم کے لوگوں نے کہا قالوا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، یعنی چوری کرتے ہیں، ڈاکہ کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور مال، سونا چاندی، جانور چھین کے لے جاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم صدقہ. اب یہ جو حضرت ذوالقرنین تھے، ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ فوج تھی، لیکن فوج بھی چند ہزار کی، لاکھ کی، اللہ ہی جانتا ہے کتنے کی تھی. تو نجعل لک خرجا، ہم آپ کو ایک ٹیکس دے سکتے ہیں، خرچ دے سکتے ہیں اس بات پر کہ آپ یعنی بیننا و بینہم صدہ، ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، ایک بند تعمیر کر دیں. یعنی یہ جو درہ ہے، دو پہاڑیوں کے درمیان جو درہ ہے، اس کو پاٹ دیں، اس کو بند کر دیں تاکہ یاجوج ماجوج یہاں سے نہیں آ سکتے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. فَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تو میری مدد کرو اپنی قوت سے. اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں آپ کے لوگوں کے درمیان اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک بند تعمیر کر دوں گا. آتونی زبر الحدید، اور مجھے لوہے کی چادریں دو. اب دیکھیے یہاں ایک نقطہ ہے، ذرا کاپی پہ نوٹ کر لیں، ایک کاپی پہ نوٹ کر لیں. بہت اہم نقطہ بتا رہا ہوں، اور شاید آپ کو یہ نقطہ اور جگہ نہ ملے. اور وہ نقطہ یہ ہے پولنگ آف ریسورسز، پولنگ آف ریسورسز یعنی وسائل کو جمع کرنا. ایک قوم کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے، ذوالقرنین کے پاس دماغ تھا، ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، وہ بند تعمیر کر سکتے تھے.
لیکن مین پاور نہیں تھا ان کے پاس، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ میری مدد کرو، اچھا اور لوہے کی چادریں لے آؤ۔ تو جب وسائل سارے پول ہوتے ہیں پھر آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کسی کے پاس پیٹرول ہوتا ہے، کسی کے پاس فوج ہوتی ہے، کسی کے پاس ایٹم بم ہوتا ہے، کسی کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے۔ جب یہ سارے ریسورسز امت مسلمہ کے جمع ہو جائیں گے تو ہم پھر باطل قوتوں سے بچ سکتے ہیں، ان کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ہم اپنا بہترین دفاع کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا اتونی زبر الحدید، لوہے کی چادریں لے آؤ، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان انہوں نے برابر کر دیا۔ اس کے بعد کہا انفقو، اب آگ کو جو ہے پھونکو، آگ کو پھونکو، حتی اذا جعلہ نار، یہاں تک کہ وہ لوہے کی جو چادریں تھیں وہ پگھل گئیں، وہ آگ بن گئیں۔ قال آتونی افرق علیہ قطرہ، اب انہوں نے کہا کہ اچھا اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا۔ فمستطاعوا ان یظہروہ ومستطاعوا لہ نقبا، اب اس کے بعد انہوں نے یہ جو ہے اعلان کی ہو گئی ہے، بند تعمیر ہو گیا ہے اور پہاڑ کے دونوں حصے پاٹ دیے گئے ہیں، اور اب وہ ان کی استطاعت نہیں ہے کہ اس کے اوپر چڑھ کے ہیں، اتنا بلند ہے یہ، اور ومستطاعوا لہ نقبا، اور اس کے اندر کوئی سراغ بھی نہیں کر سکتے، اس کوئی سرنگ بھی بنا کے نہیں آ سکتے، یعنی آپ کی آبادی یاجوج ماجوج سے محفوظ ہو گئی۔ اب اس کامیابی کے بعد دیکھیے حضرت ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے تھے، حکومت تھی، ان کے پاس اقتدار تھا، فوج تھی، ٹیکنالوجی تھی، ذہانت تھی، وہ کہتے ہیں ھذا رحمت من ربی، یہ جو کچھ ہے میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، لیکن دیکھیے وہ آخرت کو ماننے والے تھے، بند تو میں نے بہت بڑا تعمیر کر دیا، لیکن جب اللہ میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اس کو چورا چور کر دے گا، اس کو ہموار کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے برحق ہے، سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور قیامت کے دن ہم بعض کو بعض میں جو ہے اس طرح گھسا دیں گے کہ جیسے وہ موجیں ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور جو ہے ہم جو ہے پھونک دیا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن۔ وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور دوزخ کو ہم کافروں کے پاس پیش کریں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ کافر کون لوگ ہیں؟ جو میری یاد کے بارے میں جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وکانوا لا یستطیعون السمع، اور یہ لوگ سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے علاوہ ولی سرپرست بنا لیں؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو نزل بنا کر تیار رکھا ہے، یعنی ان کی ابتدائی مہمانی آگ ہوگی۔ اب دیکھیے یہ آخری حصہ ہے سورۃ الکہف کا۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ لوگوں کو بتائیں کہ اعمال میں سب سے گھاٹے میں کون ہے، سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ آپ کو بتائیں ہم کو۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں کھپ گئیں، کھو گئیں۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دیکھیے یہ سارے، اب دیکھیے یہ جو پورا مغرب ہے، دیکھیے آپ پورا مغرب ہے، اتنی محنت کر رہا ہے نا، اتنی ٹیکنالوجی ہے ان کی، اتنے جہاز بنا رہا ہے، اتنے ہتھیار بنا رہا ہے، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، ساری کوششیں کس کے لیے؟ دنیا کی زندگی کے لیے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ خیال کرتے ہیں، یہ غلط فہمی میں ہے کہ یہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، کام دنیا کے کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اور ہر بدعتی کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ ثواب سمجھ کر کے برے کام کرتا ہے،
اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. ساری سرگرمیاں، ساری محنتیں، ساری کوششیں دنیا کے اندر کھپ گئیں. وَلِقَائِهِ، دیکھیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، لقاء کا انکار کیا. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے آپ، ادھر دیکھیے، ہم ان کے اعمال کو قیامت کے دن کوئی وزن نہیں دیں گے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، ان کو کوئی ویلیو نہیں ہوگی. دیکھیے یہاں ایک نکتہ نوٹ کر لیجئے، بہت سارے ہیومنسٹ ہیں نا، ہیومنسٹ جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، خدمت کرتے ہیں. مثال کے طور پر غریبوں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی، سیلاب زدگان کی کر دی، زلزلہ زدگان کی مدد کر دی، لیکن اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے. قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اللہ پر ایمان لا کر اگر خدمت قلب کرتا ہے پھر اس کی ویلیو ہوگی. تو میرے بھائیوں، جو لوگ خدمت کا کام کریں، این جی اوز چلا رہے ہیں، جو بھی انسانیت کے فلاح اور بہبود کا کام کریں نا، تو بہت سارے لوگ کریں. سن لیجئے، یہ بہت سے گانے والے بھی انہوں نے این جی او بنائی ہوئی ہے، ٹیکس بچانے کے لیے بھی این جی او بنا لیتے ہیں آپ. لیکن جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، اس کا وزن ہوگا. ورنہ جو، دیکھیے پھر پڑھیے اس آیت کو، 105 کو، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. وَلِقَائِهِ، اور جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کیا. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اچھے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے یہ جو خدمت کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے دن فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم اس کو کوئی وزن نہیں دیں گے، اس کا ویٹیج نہیں ہوگا. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کی جزا کیا ہوگی؟ جہنم. بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری آیات کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. ادھر دیکھیے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ لوگ چندہ دیتے ہیں نا. سنیے، کسی ایسی این جی او کو چندہ دینا حرام ہے جس کے لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کے لیے کام نہیں کرتے، جو صاحب ایمان نہیں ہے، جو نمازی نہیں ہے، جو قرآن اور سنت پر نہیں چلتے، جو قرآن اور سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو چندہ دینا حرام ہے. کان کو کھول کر سن لو یہ میری بات. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا. اچھا، اس کے برخلاف سن لیجئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں مہمانی کے طور پر. ادھر دیکھیے، خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا. ادھر دیکھیے غور سے، ایک نکتہ بتاتا ہوں، ایک لطیفہ نوٹ کر لو کاپی میں. جو جنت میں گیا نا، جنت الفردوس میں، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے وہ مکان بدلنا پسند نہیں کرے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ دنیا میں آئے. اچھا ادھر دیکھیں، یہ بات ہمارے بھولے ساتھی ہیں، وہ نعت کی محفل کرتے ہیں، وہاں ایک خالی کرسی رکھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ خالی کرسی ہم نے سرکار کے لیے رکھی، سرکار تشریف لے آتے ہیں نعت کی محفل میں. یعنی احمقانہ بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، بخاری کی روایت ہے، حضرت فاطمہ نے فرمایا من ماواہ الجنہ، اب آپ کا انتقال ہو چکا ہے، اب آپ کا ٹھکانہ جنت ہے اور آپ کی روح جنت میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کہاں ہے؟ جنت میں ہے. تو کوئی جنت سے اب واپس دنیا میں آنا پسند کرے گا؟ لا یبغون عنہا حولا، کوئی پسند نہیں کرے گا. جنت سے یہاں کیوں آئے گا اس دنیا کے اندر؟ یہ امتحان پورا ہو گیا، دنیا میں دوبارہ کیوں آئے گا؟ اچھا آپ دیکھیے، قل لو کان البحر، توحید کا مضمون دیکھیے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر روشنائی بن جائیں، اور ان جو ہے اگر سمندر روشنائی بن جائیں اور میرے رب کے کلمات، تعریفی کلمات لکھنا شروع کر دیں، لنفد البحر، سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے،
قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے تعریفی کلمات ختم ہوں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور ان دنیا کے سمندر میں اتنے ہی سمندر اور ملا دیے جائیں. اور دوسری جگہ وہاں سورہ لقمان میں ہے، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں یہ قلم بن جائیں اور اللہ کے تعریفی کلمات لکھنا شروع کر دیں تو روشنائی ختم ہو جائے، اور اتنے سمندر اور ملا دیے جائیں تب بھی اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکے گی، روشنائی ختم ہو جائے گی. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اللہ کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ پتوں کی تعریف کیجئے آپ، پھلوں کی تعریف شروع کر دیجئے، کتابیں درکار ہوں گی آپ، یعنی آسمان کی تعریف شروع کر دیجئے آپ جانوروں کی، پھلوں کی، یعنی اجناس کی، غلے کی، سبزیوں کی، پرندوں کی، یعنی ہر چیز جو ہے ایک دفتر ہے معرفت کا. قل، اب دیکھیے یہ آخری آیت غور کیجئے، یہاں پر 3 مضمون ہے، غور سے سن لیجئے. ایک مضمون ہے توحید کا، دوسرا مضمون ہے رسالت کا، تیسرا مضمون ہے آخرت کا، اور چوتھا مضمون ہے عبادت کا. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم. رسالت کیا ہے؟ ہوں تو میں تمہاری طرح کا بشر، ہوں تو میں تمہاری طرح کا بشر. انا بشر مثلکم، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، سنو. یوحا الی، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، تم لوگوں پر وحی نہیں کی جاتی. تمہارے پاس جبریل نہیں آتے، تمہارے پاس قرآن نہیں اترتا. یہ بہت بڑا فرق ہے. ہوں تو میں تمہاری طرح بشر، لیکن وحی کی جاتی. انما الہکم الہ واحد، مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کا الہ صرف ایک ہے. اب توحید کا مضمون آ گیا. پہلے رسالت کی بات ہو گئی کہ نبی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اب اس کے بعد مضمون آ گیا توحید کا. تم لوگوں کا الہ کا مطلب ہے طاقتور، جو پناہ دیتا ہے، سکون دیتا ہے، جو طاقتور ہے اور جس سے لپٹا جاتا ہے، چمٹا جاتا ہے، اور جو قابل پرستش ہے، جس کی باطنی ظاہری عبادت کی جاتی. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو نیک اعمال کرنا چاہیے، نیک اعمال کرنا چاہیے. آخرت کا مضمون بھی آ گیا، اس میں رسالت کا آ گیا، توحید کا آ گیا، آخرت کا آ گیا. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو نیک اعمال کرنا چاہیے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس کو اپنے رب کی عبادت میں کرتے ہوئے کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. عبادت میں شرک نہیں ہو سکتا. اور پہلے وہ آیت نمبر 28 میں بتایا تھا نا کہ وہ اپنے احکام میں کسی کو شریک نہیں کرتا. وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور یہاں کہا جا رہا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تو یہ سورۃ الکہف یہاں ختم ہو. اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.